God is good, and all the year He was good, and He is going to be good. All the years which already have passed and years ahead. ہم اس زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جو ہمیشہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، چھوتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. تو اس زندہ خدا کی جس کے ہم پرست کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ سارے سال سنبھالے رکھا، ہر طرح کے اونچ نیچ میں، دکھوں تکلیفوں میں، ہر طرح کے حالات میں، ایک دفعہ ہم سب مل کر اس نام کے لیے زور سے تالی بجائیں گے، شکر گزاری کے لیے. He is worthy to praise. He is worthy to praise. ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہاں پر خداوند کے بابرکت نام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج جبکہ اس سال کا آخری دن ہے تو پیسے جس کو میں آج کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ بے شک سال گزر گیا، سالوں سال گزر گئے، تو ہم کہاں پر ہیں؟ جبکہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کیا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، دوسری آمد ہے مسیح کی، تو وہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کیا حالات ہوں گے. تو لوک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چیپٹر 21 ورس 28 تو لکھا ہے جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. That is I'm going to talk about. اس کو اس طرح آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں جو خداوند نے مجھے میسج دیا ہے کہ کون سے نشانات ہیں، کون سے سائنز ایسے ہیں جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ He is near, He is coming very soon. کون سے سائن؟ کیونکہ سیکنڈ پیٹر میں لکھا ہے کہ آخری دور میں ایسے لوگ آئیں گے، اسکافرز، مذاق اڑانے والے، کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا؟ جب سے باپ دادا سوئے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا، وہ آ رہا ہے، وہ آنے والا، وہ آ رہا ہے. یہ کہ اتنے 1000 سال گزر گئے، آلموسٹ 2000 ایئرس ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے تو ستاروں پر، سیاروں پر، پلانٹس پر، ادھر وہاں پہ رہائش کرنے کے منصوبے بنا لیے. تم ابھی تک ان خوابوں میں، ان دقیانوسی، سپرسٹیشن میں پھنسے ہوئے. آج لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. واٹ سائنس، کس طرح کے نشانات ہیں جو آج بتاتے ہیں کہ واقعہ ہی اس کا آنا نزدیک ہے. اور اس کے حوالے سے میں آج چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے سائن ہیں. جب میں نے اس پیغام کو شروع کیا تو میرے ذہن میں تھے چند سائن، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلتا جا رہا تھا ایک طرح کا کہ آپ یو کانٹ ایون کنٹین کہ کتنی باتیں، کتنے سائن آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پورے ہو چکے ہیں. اور جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آلریڈی ہیو پریڈکٹ، پیشن گوئیاں پہلے سے لکھی جا چکی ہوئی ہیں، بائبل میں پہلے سے مرقوم ہے. کیونکہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں He is a God of past, present and future، اینڈ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے. تو اس طرح کا خدا ہے. یسایہ 46:9 میں لکھا ہے میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی پوری کروں گا. ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہزاروں سال پہلے کی باتیں اس نے ہمیں بتا دی کہ جب وقوع میں آئیں تو تم کو پتا چلے کہ I am God. ایون جب دانیل اس کا چیپٹر 12 اس میں لکھا ہے، اس کی 4 آیت میں، جب خداوند نے
آخری زمانے کے بارے میں اس کو بہت سی باتیں بتائیں تو دانیل سمجھ نہ سکا. تو اس کو وہ خدا کو اس فرشتے کو کہتا ہے, اس اینجل کو جس کی معرفت اس کو یہ سارا کلام ملتا ہے, کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکا. تو اس نے کیا کہا, آگے ورس 4 میں لکھا, لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر کر دے. بتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی. اصل میں خدا اس کو بتاتا ہے کہ یہ باتیں جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ نہ آئیں گی, کیونکہ یہ اس زمانے کے نہیں, یہ آخری زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اس لیے اس کو بند کر کے مہر لگا دے. جب وہ زمانہ آئے گا تو بتھیرے اس کی تحقیق کو تفتیش کریں گے, ریسرچ اینڈ سرچ, اور کیا دانش افزوں ہوگی. اگر آج اس حساب سے دیکھیں, نالج ول انکریزڈ, ایک یہ سائن ہے. آپ ایسے دور میں رہ رہے ہیں, ویری انٹرسٹنگ ایج آف یو آر لیونگ. اس دور میں آپ وہ باتیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھی اور سنی ہوں گی, سوچی ہوں گی. ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی, انکریز آف نالج, ماڈرن ٹیکنالوجی, مائنڈ بلوئنگ تھنگس. اگر آپ جا کے سرچ کریں, آپ ایون دیکھ لیں, یہ جو انٹرنیٹ کی ایجاد ہے, یہ جو سیٹلائٹ کی ایجاد ہے, ڈرون کی, کہ ڈرون کیا کچھ کر سکتا ہے آج. اور ان کمنگ ڈیز دیٹ ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو بی ویری ریپڈلی, اور کوئی بندہ, کوئی شخص, کوئی سیکرٹ اس کی نہیں رہ سکے گی. ڈرون ایک مکھی کی طرح بھی اس میں پوری یعنی کہ وہ طاقت ہوگی کہ دیٹ fly can go into your secret rooms, they can take pictures, they can make movies, even you try to kill, before you kill, that fly will kill you. اس طرح کی ٹیکنالوجی نکل رہی ہے. پچھلے دنوں میں صوفیہ روبوٹ, ہیومنائٹ روبوٹ کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ لوگوں نے اگر دیکھا ہو اس کو, اور بلکہ پچھلے ویک ہی مسٹر حنان کے ساتھ میں بیٹھا تھا, وہ کہہ رہے کہ وہ اب کیا کہہ رہی, آئی وانٹ مائی اون چائلڈ. اب روبوٹ کی آپ گفتگو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی از ہارریبل, ہارریبل. اس طرح کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ دے آر اسٹیبلش, کہ اس طرح کا ہیڈ فون بنا رہے ہیں کہ آپ کے سر پر لگا دیں تو یو کین ریڈ ایون ادرس تھاٹ, ان کی سوچوں کو پڑھ سکو گے, لائک ٹیلیپیتھی, ان کی آپ سوچوں کو پڑھ سکو گے. اس طرح کی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے, اور دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی سائنس فکشن, اٹس ریئلی مائنڈ بلوئنگ ٹیکنالوجی جو مائنڈ کو چکرا دینے والی ہے. اور اس کے ساتھ یہ تو صرف کچھ لوگ یہاں تک ہے, لیکن اس سے ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ویپنری ہے. ویپن کس طرح کے, نیوکلیئر ویپنس کس طرح کے, ہر کنٹری آ چاہتی ہے کہ میں وہ اس طرح کا ویپن اختیار کروں تاکہ میں پاورفل. جس کے پاس آج نیوکلیئر بم ہے وہ کیا ہے, نیوکلیئر ہولوکاسٹ. اگر آپ ریولیشن 16 میں پڑھیں جا کے تو آلریڈی بتا دیا گیا کہ جب اس طرح کی جنگ ہوگی تو لوگ کیا کریں گے, کسی چیز کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ لوگ کھڑے کھڑے ان کا گوشت پگھل جائے گا, تو اس طرح کی موت ہوگی. اب ریولیشن 11 میں ایک بات ہے, ورس 9 میں لکھا ہے, اسرائیل میں اس آخری دور میں 2 وٹنس ہوں گے, 3.5 سال تک وہ کیا کریں گے, دے آر گوئنگ ٹو پریچ اباؤٹ گاڈ, خوشخبری کی منادی کریں گے. تو لکھا ہے کہ وہ اس یروشلم کے اس شہر میں وہ کریں گے, لیکن ہر اہل آنکھ ان کو دیکھے گی. 1960 سے پہلے جو لوگ تھے ہمارے آباء و اجداد وہ چلے گئے, دے کانٹ ایون تھنک کہ یہ صرف وہ اندھا ایمان ہی رکھ سکتے ہیں, ہاں کلام میں لکھا ہے تو ہوگا ایسا,
لیکن ہم اس چیز کے وٹنس ہیں آج کہ اینی تھنگ کین ہیپن اینی ویئر اینڈ یو کین سی لائف. ہم نے آج وار لائف دیکھی ہے اور عراق کی وار دیکھے, جتنی جنگیں آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں, جتنے بھی دنیا میں دنگے فساد ہوتے ہیں. ابھی ایران میں آج کل کیا ہو رہا ہے, وہ رجیم کو الٹنے کی, تخت کو الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یو کین سی لائف. تو یہ سائنس ہے, یہ نشانات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو لوگ کہتے ہیں ہزاروں سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, they never heard about that. 1960 سے پہلے there was no ٹیلی کاسٹ اس طرح کی براہ راست کسی نے نہیں دیکھی. فرسٹ ٹائم 1960 اور 61 میں براہ راست لائیو کچھ چیز دیکھی گئی. اس کے بعد آج ایوری ڈے ٹیکنالوجی از گروئنگ اینڈ گروئنگ اینڈ they don't even understand کہ how they are going to contain that. اسی ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ہے. لکھا ہے کہ آخر میں وہ جھوٹا نبی جو ہوگا وہ حیوان کا بت بنائے گا تو وہ اس میں روح پھونکنے کی بھی طاقت ہوگی. یو کین سی ہولوگرافک آج کی جو ٹیکنالوجی ہے, دیٹ بت جو ہے وہ اسٹیچو کین اسپیک. یو کین سی دیز اولڈ سائنس. آج ہم یہ نشان دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری یہ بات بھی, سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب, یہ چیزیں خدا نے کہا تھا کہ جب تک اس خوشخبری کی منادی دنیا کے کونے کونے تک نہ ہوگی تو یہ دنیا تمام نہ ہوگی. یہ خدا نے اپنے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کے لیے رکھا. ناٹ اونلی دس ہاریبل تھنگس, بلکہ گاسپل کی ایڈوانسمنٹ کے لیے. وہاں اس جگہ پہ بھی جہاں کوئی جاتا تھا اور کل کیا جاتا, جہاں پر آج سعودی عربیہ کا حال دیکھیں, اور اس کا جو آج وہاں کا حکمران ہے وہ کہتا ہے کہ 2030 تک I am going to establish this country سعودی عربیہ like یورپ. ڈفرنٹ ایسی چیزیں کہ یو کانٹ امیجن. لیکن یہ تھی کہ انکریز آف نالج. اچھا, اس کے بعد آئیں سائنس آف نیچرل ڈیزاسٹر, ہریکن, ارتھ کوئک. یہ قدرتی وبائیں, قدرتی طور پر جو نیچرل ڈیزاسٹر جس میں انسان کے بس میں, ایون اتنا ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود, اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود, جب خدا کا ہاتھ ہلتا ہے تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے. اب کچھ عرصہ پہلے آپ نے جاپان کا وہ دیکھا سونامی جو, اور امریکہ میں طرح طرح کی اس طرح کی آفتیں اور زلزلے اور اس طرح کی اور وبائیں, بیماریاں. آخری زمانے میں ایسی وبائیں اور بیماریاں ہوں گی کہ جن کا کوئی علاج دریافت نہیں کر سکے گا. کسی نے ریسرچ کیا اور کہتا ہے 1 ملین وائرس دنیا میں وہ ڈائگنوز کر چکے ہیں. 1 ملین وائرس دے آر سیئنگ, سائنسدان کہہ رہے ہیں وی نو نتھنگ اباؤٹ. اور اس دن میرا وہی بتا رہے تھے کہ ایوری ڈے کتنی نئی 1500 نئی بیماریاں دریافت ہو رہی ہیں, اور ہمارے پاس صرف کینسر اور ایڈز کا یہ بھی علاج نہیں ہو سکا. تو اصحاب کریں, یہ سائن خدا کے کلام میں پہلے لکھا تھا کہ ایسی بلائیں جن کی خبر سن کر, جن کا سوچ کر لوگوں کی جان میں جان نہیں رہے گی. ایسی خطرناک بیماریاں جنم لے لی. اور اس کے بعد سائنس ان سوسائٹی, ان دا سوسائٹی. آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں خدا نے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا, اور ساتھ ہی ایک جگہ پہ کہتے ہیں جیسا لوط کے دنوں میں ہوا. نوح کے دن کو یاد کر دیں اور لوط کے دن کو یاد کر دیں کہ کس طرح کی لالسنس. اور بچے بیٹھے ہیں, میں آپ کو اتنا گرافیکلی نہیں بتا سکتا, لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ پہلے ہم بڑے لوگ کبھی گھروں میں وہ لفظ یوز نہیں کر سکتے تھے, آپ بچہ یوز کر رہے ہیں. جو بھی یہ سب سے بڑی لالسنس اور خرابی دنیا میں پیدا ہو رہی ہے, ایک ورڈ سے آپ سمجھ سکتے ہیں, سیکس. بس اس کے بعد, کیونکہ اس سے یہ ہے پورنوگرافی, ابورشن, ہوموسیکچویلٹی, سیم سیکس میرج,
transgender. This all related to this एक word. Everybody is just इसके पीछे है, इनके पीछे. Child abuse, drug की तरह. और इसको अगर स्टडी करें तो यकीन माने हम, खुदावंद ने कहा था कि उस वक्त सदूम और अमूरा का हाल बर्दाश्त के लायक होगा. वो जो उस वक्त गुनाह थे जिसका खुदा ने उन लोगों को सजा दी लूत के जमाने में, आज वो लीगलाइज्ड है. पीपल आर रियली हैप्पी टू हैव दिस काइंड ऑफ पीपल. और डे बाय डे दे आर रिसीविंग और एक्सेप्टिंग देम ऑल्सो. आज देखें जरा सी आप एक तरह की बात कर ले तो लोग आपके खिलाफ हैं. और सबसे बड़ी जो दुख वाली बात है ये है, नॉट ओनली वर्ल्ड, द चर्च इज एम्ब्रेसिंग दैट. उसको गले लगा, होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिज. पिछले कुछ अर्सा पहले ही चर्च ऑफ इंग्लैंड ने इस चीज को, ट्रांसजेंडर को रिसीव किया है और कह रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेरेमनी की है, वी वेलकम दिस. और इससे पहले पोप ने बयान दिया था कि होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम, लेट देम कम इन द चर्च. दैट इज मोर, कह सकते हैं कि हॉरिबल. जिन बातों में कामों को पहली दुनिया छुप छुपा के करती थी और जिन बातों से वो बर्बाद हुई, आज वो लीगली आपके सामने है. यू कांट इवन पॉइंट द फिंगर, LGTB. और दे आर कमिंग टाइम व्हेन मैं भी यहां पे खड़ा होकर ऐसे बात नहीं कर सकूंगा इस टॉपिक के ऊपर. आई विल बी अरेस्टेड, और मेनी पीपल मेनी प्लेसेस आर अरेस्टेड अबाउट टॉकिंग अबाउट. और दे आर ट्राइंग टू इवन चेंज द बाइबल के इस तरह के हवाले जो रोमन्स में है, लिविटिकस में है, उनको निकाल देना चाहिए. सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 में लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिरी जमानों में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, गुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले. चर्चिज में होंगे लोग, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे. ऐसी वी आर गेटिंग टू दिस एज. तो खुदावंद ने खुद कहा कि जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा तो क्या वो ईमान पाएगा? लॉलेसनेस इस कदर बढ़ जाएगी. इमर्जिंग चर्च, यहोवा विटनेस, मॉर्मन, यानी कि चर्च में इस तरह की तालीमात, गुमराह करने वाली तालीमात. आपको याद नहीं जब वो जैतून के पहाड़ पर खुदावंद बैठे थे तो खुदावंद से उसके शागिर्दों ने पूछा, वो निशानात तो तेरे आने के वो क्या निशान हो गए और किस तरह? तो सबसे पहले खुदावंद ने कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे. हम जो छोटा सा एक चर्च है, there are few churches, few this kind of ministry in the church. आपको इन चर्चेज में इस तरह की मिनिस्ट्रीज में you will find not many people, few people, क्योंकि they don't want to. लिखा ना कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सच्ची और सख्त तालीम को सुनना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि कानों की खुजली समझकर, जिवें कहते ना पंजाबी, इधरों सुन के अदर काट देंगे. They want, people want in church entertainment today. इस तरह के वो प्रोग्राम अपनी मर्जी के और अपनी मर्जी की तालीमात और रस्में, ट्रेडिशन. जैसे मैंने कहा, देयर आर मैनी चर्चेस जो इस तरह की तालीमात को गले लगा लेंगे. चर्च ऑफ इंग्लैंड, कैथोलिक चर्च, मेनोनाइट्स, ओपनिंग एंड वेलकमिंग. आप गूगल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं. तिमोथी 2:4 में लिखा है वर्स 3 में, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा
لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے. جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، جھوٹی پیشن گوئیاں کرنے والے، جھوٹے وعدے. آج دیکھیں اس طرح کی آپ کو بہت سے لوگ اس طرح کے کراؤڈ مل جائیں گے جہاں پہ وہ اس طرح کی ہی بات کر رہے ہیں. ایک اور نشہ آخری دنوں میں، ایک اس کے بغیر باقی ساری پیشن گوئیاں، باقی سارے نشان بیکار ہیں اگر یہ بات نہ ہو. جیسے بگ سائن. آخری دنوں میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسرائیلائٹ is going back to their country. جیسے جن نبیوں نے، جن پروفٹ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس بات کی پیشن گوئی کی کہ یسوع کے آنے کی پہلی آمد کی، انہوں نے ہی یہ پیشن گوئیاں بھی کی کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے ملک سے اکھاڑ دیے جائیں گے، دوسرے ملکوں میں تتر بتر ہو جائیں گے. بلکہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ یہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اسیر ہو کر. اس کی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں میتھیو 24 اور لوک 21 میں. 70 AD میں اسرائیل کیا ہوئی؟ شہر برباد. خداوند یسوع مسیح کے ایگزیکٹلی الفاظ جو جب وہ پتھر وہ عمارتیں دکھا رہے تھے، ہیکل دکھا رہے تھے، تو کیا 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 شاندار ہے. اور دیٹ واز ریئلی، کہتے ہیں کہ آج بھی ایسی بلڈنگ جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا عجوبہ کی حیثیت رکھتی ہے، ہیکل اس طرح تھی. تو خداوند نے کوئی نوٹس نہیں، صرف ایک بات کہی، ان پتھر پر ایک پتھر باقی نہ رہے گا. تو ایگزیکٹلی ان کے جانے کے بعد، آسمان پر جانے کے تقریباً 37 ایئرس کے بعد رومنس کیم. they not only destroy the temple, they destroy the city as well, and they killed millions of Jewish and they captured about 97,000 Jewish and taken into the 80 countries. تقریباً 80 ملک میں یہ تتر بتر ہو کر پھیلائے گئے. اور ایگزیکٹلی وہ بات پوری ہوئی 70 AD میں. ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے. اور 19 سینچری سے جبکہ وہ اتنے ملکوں میں تتر بتر ہو جانے کے باوجود ایک بات خاص، کیونکہ خدا کا یہ کلام تھا کہ دے ول کم بیک. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کسی بھی قوم کو اس کے گھر سے، اس کے ملک سے اکھاڑ کر بکھیر دیا جائے کسی دوسری جگہ پہ، تو چند سالوں اور 1 ڈیکے اور 2 ڈیکے کے بعد ان کی نسل نہیں رہتی، ان کی قوم نہیں رہتی، دے مکس ہو جاتے ہیں دوسرے. اور یہ قوم پہلے اسیری میں 70 سال کے لیے گئی جب نبوکد نظر لے کے گیا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ 70 AD میں تقریباً 2000 سال کے لیے. لیکن خاص بات یہ تھی کہ یہ قوم جہاں پر بھی پہنچی، they kept their identity. انہوں نے اپنی شناخت کو، اپنی قوم کو ہمیشہ قائم رکھا. they never mixed with other people. جہاں بھی گئے یہ انہوں نے، حالانکہ جس کنٹری میں بھی گئے دوسرے درجے کے شہری ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک ہوا، ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہوئی، لیکن they kept their language, they kept their culture and اپنی شناخت. بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشمند وہ کہتے ہیں کہ we can't explain that، کہ پوری دنیا میں بکھر گئے. اور ان کے ساتھ اگر اب ہسٹری جا کے پڑھیں تو ان کے ساتھ 6 ادر نیشنز تھیں، امونی، موابی، فلسطی، ادومی، امالیکی، اموری، مصری. آج دیکھیں ان قوموں میں سے جو اس کی دشمن تھی اسرائیل کی، you never heard about Ammonites, Moabite, Philistine. یہ فلسطین وہ نہیں جو آج ادھر فلسطین جن کا نام یہ فلسطین وہ جس جاتی جولیت جہاں سے تھا. اور اس کے بعد ادومی، امالیکی، اموری، مصری ہیں ابھی تک. اور اس کے بارے میں خدا کا کلام یہ سایہ کی کتاب میں لکھ چکا ہے کہ جو آخری دنوں میں مصر جو ہے اس میں بہت بڑی بیداری ہوگی. They will come to worship the Jehovah God.
اس لیے وہ قوم آج تک باقی ہے. لیکن باقی ان سب قوموں کا پاورفل نیشنز تھی بفور دے کیپچر دا لینڈ آف کینان. لیکن یو ہیو نو مور دیس نیشن. لیکن جوش ابھی تک دنیا میں قائم ہے. ان تکلیفوں پرسیکیوشن کے باوجود یہ وہاں پہ موجود ہے. دوسری تیسری نسل کے بعد دنیا کی نسل آپ میں دیکھیں, آپ اپنے لوگوں کو دیکھ لیں. بہت سے انڈیا سے افریقہ سے آ کے ادھر مکس ہو گئے, گوروں کے ساتھ شادی کر لی, ادھر کی. اب ان کی آپ دوسری تیسری نسل کے بعد ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈفرینٹ نیشن بن جاتے ہیں. لیکن جوش always kept their identity. یہودی ہمیشہ یہودی ہی رہے, بے شک جتنی مصیبتیں جتنی بھی. اور جو نبیوں نے پیشن کو یہ کی تھی کہ یہ تتر بتر ہوگی, انہوں نے ہی کہا کہ they will come back. 1948 وہ اپنے گھر میں واپس آئے. They came to their homeland. بہت سے لوگ اس بات سے آج خفا ہیں ان سے, بہت سے لوگ اس بات سے کہ یہ کہاں سے لوگ آ گئے, یہ کبھی ادھر سے رشیا سے آئے, ادھر سے آئے, ادھر سے آئے. These people, they don't have any other land in the world. Only Israel is their homeland. میں بتاتا ہوں اس کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے کہ یہ اسرائیل their homeland. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ وہ اپنے گھر آیا, اپنے گھر آیا اور اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا. کون تھا یسوع مسیح؟ یسوع جوش. کہاں وہ آیا تھا؟ اسرائیل میں. تو اس نے کہا وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا. ایک اور میرے ساتھ آج دیکھیں کہ کس طرح واپس آئیں گے. ری گیدرنگ آف اسرائیل, یہودیوں کی واپسی. یسایہ 11:12. اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو اسور اور مصر اور فتروس اور کوش اور ایلام اور سنار اور حمات اور سمندر کی اطراف سے واپس لائے گا. یہ قدیم ان سراؤنڈنگ نیشنز کے نام ہے جہاں وہ بکھر گئے, ان کے نام ہے اولڈ نام. ورس 12 میں لکھا ہے اور وہ قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا, اور سب بنی یہودا کو جو پراگندہ ہوں گے زمین کی چاروں طرف سے فراہم کرے گا. یہ خدا کا کلام یسایہ نبی کی معرفت بہت پہلے بتا دیا گیا. حزقیل 37 سوکھی ہڈیوں کے بارے میں آپ پڑھیں کہ سوکھی ہڈیوں, the dry bones. خدا نے کہا کہ ڈرائی بونز, اس کو کہتا ہے حزقیل کو کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتا ہے خداوند تو جانتا ہے. تو خدا نے کہا اس پر نبوت کر, ہڈیوں پر ماس چھڑنا. پہلے ہڈیاں جڑتی ہیں پھر ان پہ ماس. اور اس کو دیکھیں کہ 1900 میں اسرائیل میں تقریباً 40,000 لوگ تھے, آبادی ان کی 14,000, اور 1945 میں 600,000 اس تعداد سے وہ آنا شروع ہوئے. اس وقت تقریباً 6.6 ملین لوگ ہیں جوش اسرائیل میں. کس طرح یہ واپس آ رہے ہیں؟ آج اسرائیل میں تعداد جو ہے, کسی نے کہا کہ ہولوکوسٹ میں مارے جانے والوں سے زیادہ ہے. بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب واپس آئیں گے تو خدا اس قوم کو کہتا ہے کہ یرمیہ لکھتا ہے 16:14 میں, دیکھ خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خدا کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا. کہاں سے پہلی دفعہ خدا نے نکالا ان کو؟ ملک مصر سے. لیکن بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا, اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مصر سے جتنے لوگ آئے تھے ان کو تم بھول جاؤ گے جتنے میں دنیا میں سے اکٹھے کر کے واپس اسرائیل میں لاؤں گا. معجزانہ طور پر. اور 2 دفعہ کہا ہے, 23 جرمیہ 23 میں بھی جا کے اس کو سیم پڑھ سکتے ہیں. آگے ایک اور بات لکھا ہے یسایہ 43 لکھا ہے 4 چیپٹر 4 میں ورس 4 یسایہ 43:4. چونکہ غور سے سنیں,
تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا. اسرائیل کو خدا کہتا ہے تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا. تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا، مغرب سے تجھے فراہم کروں گا. میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ. میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ. آج یہ سائن آپ کو لگتا ہے کہ پورے ہو چکے ہیں؟ یو کین گو. آئی وینٹ اسرائیل 2010 میں، اور 7 سال میں دنیا کی ترقی 10% ہوئی ہوگی، ان کی 90%. اب میں جاؤں تو آئی کانٹ ریکگنائز کہ کس قدر یہ اس وقت پراسپر کنٹری ہے. اور ایک اور بڑی بات، واپس آئے لیکن کس آرڈر میں؟ ایگزیکٹلی جیسے لکھا ہے نا، ایسٹ سے، ویسٹ سے، نارتھ سے، ساؤتھ سے، ایگزیکٹلی سیم آرڈر میں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کا دماغ جو ہے چکرا جائے گا کہ کتنا ایگزیکٹ خدا کا کلام ہے. ایون ایسٹ سے، مشرق کی طرف سے، مڈل ایسٹ سے جب وہ ان کو ہانکنا شروع کیا گیا 90s میں، وہاں سے آنا شروع ہوئے مشرق وسطیٰ سے. اس کے بعد ویسٹ اور یورپ سے mid 19 میں وہ آنا شروع ہوئے. اس کے بعد نارتھ 1980 میں جب رشیا نے ان کو اجازت دے دی، دے اسٹارٹ کمنگ ٹو، اور فائنلی ساؤتھ یعنی کہ ایتھوپیا سے اور ان علاقوں سے دے، اور ایتھوپیا سے 1991 مئی 23 اسرائیل نے ایک ڈیل کی تھی، کمیونسٹ گورنمنٹ تھی ان کے، اس کی. تو اس ڈیل میں کیا تھا کہ 14,500 people they just took them and flew back to Israel. ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، ایگزیکٹ سیم آرڈر میں خدا ان کو واپس لے کے گیا، جو عیسیٰ نبی کی معرفت بتا چکا تھا. اور صرف یہی نہیں، جتنا کہ اس یروشلم کے بارے میں کبھی ٹائپ کر کے اس پر کتنے حملے ہوئے، کتنی قوموں نے، تقریباً 14 نیشنز، 14 ٹائپ آف ڈفرنٹ نیشن نے اس پر قبضہ کیا سنس دے لیفٹ دیٹ کنٹری. 721 BC سے لے کر جب تک وہ 2000 تک واپس نہیں آئے، تو کہ تقریباً 40 نیشن نے ان پر قبضہ کیا، کانکرڈ، ریکانکرڈ اوور اینڈ اوور جیروشلم، اور برباد کیا، اتنا برباد کیا کہ اس لینڈ کو برباد انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد جو وہاں پہ رہ گئے عرب یا دوسرے لوگ تھی، دے کیپچر دا لینڈ. 1948 14 مئی 1948 جو قوم نہ تھے پھر قوم ہوئے. دنیا یسایہ 66:8 لکھا ہے، ایسی بات کسی نے سنی، ایسی چیزیں کسی نے دیکھی، کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بار کی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صہیون کو درد ہی لگے تھے کہ اس کے اولاد پیدا. یک بار کی ایک 14 مئی 1948 UN نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا ایک ہی دن میں. آپ کو پتا ہے ملک بنانے کے لیے یہ بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے جلسے جلوس، یہ وہ، آپ انڈیا پاکستان کا ہی ہسٹری دیکھ لیں، کتنا ٹائم لگا، کتنی پارٹیز بنی. ایک ہی دن میں دنیا میں جو گم ہو چکے تھے، they were gone, اور no one, even جوش بہت سے وہ کہتے تھے کہ شاید ہم کبھی نہ واپس جا سکے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایک قوم بن کے آئیں گے، ایک قوم بنیں گے. نہ صرف یہ واپس آئیں گے، قوم. اور قوم کس طرح؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک ہی دن میں کبھی کوئی قوم پیدا ہوئی ہے، ایک ہی دن میں کبھی کوئی ملک بنا ہے. لیکن خدا کا کلام، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کا پروگرام جاننا ہے، واٹ از دا پلان آف گاڈ، دنیا کا کے بارے میں خدا کا پلان کیا ہے، تو واچ اسرائیل اینڈ دا نیشن آف اسرائیل. اسرائیل از دا ٹائم پیس، ٹائم کلاک آف گاڈ. جب یہ اپنے ملک میں ہیں
خدا کا ٹائم ڈفرینٹ ٹائپ سے چلتا ہے. آج لوگ یروشلم کو لے کر بہت زیادہ پرابلم میں ہیں, اور یہ کہ نہ ہوتی نا ایسی پرابلم تو شاید میں سوچتا کہ یار کچھ ڈفرینٹ بات ہے, لیکن یہ ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ موسٹ آف نیشن از اگینسٹ دا اسرائیلائٹس. کیوں؟ کہ زکریا کی کتاب میں, زکریا نبی کی معرفت خدا نے پہلے سے فرما دیا تھا. کتنا چیپٹر 12 میں جا کے پڑھے, لکھا ہے میں سب قوموں کے لیے یروشلم کو لڑکڑاہٹ کا پیالہ بنا دوں گا, سب قوموں کو یہاں لاؤں گا, اور جو اس کو ہلانے کی کوشش کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا. آئی ایم پیرافرائز. اسرائیل دا ٹائم کلاک آف گاڈ. اسرائیل, آپ کو پتا ہے اسرائیل دا سینٹر آف دا ورلڈ, اینڈ جیروشلم از دا سینٹر آف اسرائیل, اینڈ دا ٹیمپل ماؤنٹ از دا سینٹر آف جیروشلم. اور وہاں ٹیمپل ماؤنٹ میں کیا تھا؟ ہیکل. سب کچھ وہاں سے شروع ہوا اور وہاں پر ہی ختم ہوگا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اسی سینٹر جگہ پر کوہ موریا پر دی, ٹھیک ہے. اور وہی کوہ موریا کا پہاڑ تھا جس کو داؤد نے اس شخص سے خریدا, یبوسی جس کا نام تھا, اور اسی کو اپنا کیپٹل بنایا, سیون جو اس کے ساتھ اس کا شہر, بالکل یروشلم اس کوہ موریا کے پاس. پھر 2000 سال پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کہاں پر مصلوب ہوئے؟ اسی پہاڑی پر. 2000 سال پہلے کہاں سے آسمان پر گئے؟ زیتون کے پہاڑ سے, جو بالکل اس کوہ موریا, اس ہیکل کی پہاڑی کے بالکل سامنے ہے. اور پھر جب واپس آئیں گے ان کا پہلا قدم کہاں پہ ہوگا؟ وہیں یروشلم میں زیتون کے پہاڑ پر. اور وہاں سے وادی, وہ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جب ان کا پیر پڑے گا تو وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو کر ادھر اور ادھر کو سرک جائے گا, اور ایک بیچ میں بہت بڑی وادی ہوگی. حزقیل 37 میں لکھا ہے اور 25 میں, اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا, جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے, بسیں گے, اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے, اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرمان بروا ہو. جب آنے والے مسیح کی بات کرتے ہیں, جب ہم داؤد کی بات کرتے ہیں, اس کو داؤد کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ تک وہاں پر سلطنت کرے گا. اور آنے والا داؤد کون ہے؟ آنے والا مسیح کون ہے؟ جو ہمیشہ تک داؤد کے تخت پر حکومت کرے گا. تو آگے لکھا, اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا, جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا. ابدی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ایٹرنل. ایٹرنل از ایٹرنل. اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا, اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. ایون حزقیل 37:21 میں لکھا ہے, اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں وہ گئے نکال لاؤں گا, اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا, اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا, اور میں ان کو ان کے ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات, ایک ہی قوم بناؤں گا, اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا. اور آگے کا وہ 2 قومیں نہ ہوں گی, نہ 2 مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے. جب تتر بتر کیے گئے تو کتنی 2 قوم تھی. پتہ آپ کو وہ 2 قوم کیسے بنے؟ کس کو یاد ہے؟ سلیمان کے بیٹے کے دور میں کیا ہوا تھا؟ 12 ٹرائب ڈیوائیڈڈ, 2 ٹرائب ایک سائڈ پہ اور 10 ٹرائبس ایک سائڈ پہ, یہودیہ اور سامریہ. 2 مملکتیں بن گئی. ایون دے ور فائٹنگ ٹو ایچ ادر. 10 قبیلے ایک طرف چلے گئے, جو نارتھ سائڈ تھا اسرائیل کا, جس کو اسرائیل کا نام دیا جاتا, سامریہ بھی کہا جاتا. تو یہودا نے جو 2 قبیلے تھے, یہودا اور بنیامین کا قبیلہ, یہ 2. تو خدا کا کلام کہتا ہے جب واپس آئیں گے, they are not going to be torn in 2 nations, they are going to be 1. واو, کیا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نشان آج اب دیکھیں, this is only 1 nation. اور ایک اور بات تھی کہ خداوند کا کلام کہتا تھا کہ they are coming on 2 stages.
पहली स्टेज होगी इज़िकियल 37 पढ़े, जिसमें हड्डियों जुड़ती हैं, फिर उन पे मांस आता है, फिर एंड में जाके देखें अब कहता है अब इन पे रूह फूंक, दिस स्पिरिचुअल है। नाउ इस वक्त इसराइल जो है वो सेकुलर टाइप है, ज्यादातर आप जाएंगे सेकुलर है, बहुत कम रिलीजियस लोग हैं वहां पर, बहुत कम खुदा की तरफ है, अभी वो सेकुलर हैं, अभी ये स्टेज है। लेकिन वो अभी तक होना पूरा है जब खुदा ने कहा कि वो तुम्हारा इसराइल का बकाया जो है उसको मैं बख्श दूंगा और वो मसाया को कबूल करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी 2 स्टेजेस, और तकरीबन 3000 साल के बाद दे बिकेम वन नेशन अगेन। सुलेमान के बेटे योराम के ज़माने में जब वो 2 कौमें हुई थी, अब देखें इसराइल के इलाके के बारे में स्पेशल बात कभी आपने कोई सुनी है? कोई मैं बात कहूँ अगर लैंड ऑफ इसराइल, आपके ज़हन में क्या बात आती है? लैंड ऑफ इसराइल, कोई बात? लैंड ऑफ मिल्क एंड हूँ सारे नूं याद आ रहा। हाँ, लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, सरजमीन ने अंबिया, वादों की सरजमीन, जरखेज, ताकतवर, नेचुरल सोर्सेस से फुल ऑफ लैंड, वेरी वेरी स्पेशल लैंड। खुदा ने ऐसे ही नहीं वहां पर लिखा, वहां पर अपनी कौम चुनी, वहां पर अपना नाम रखा, वहां पर हैकल बनाई, लिखा है ये सारा कुछ बड़ा। जोसेफस जो अर्ली 1st सेंचुरी का हिस्टोरियन जूस था, वो लिखता है कि ये ऐसी सरजमीन है, रिच ट्रीज एंड यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बेशुमार, ये ज़मीन इतनी जरखेज़ है, वो सारा इलाका कहता है खेती बाड़ी के लिए, काश्तकारी के लिए ये बेहतरीन है। कहते हैं हल्के से हल्का बीज बो दो फौरन, कहते हैं मेरे जैसा बंदा भी वहाँ जाके तो खेती बाड़ी कर सकता है, जिन्होंने खेती बाड़ी का या कुछ ना पता हो, क्योंकि वट एवर यू विल सी ग्रो हो जाएगा, इस कदर ताकतवर ज़मीन। और कहते हैं क्योंकि आप कुछ भी उगाएं वहाँ पर उगेगा। उस ज़मीन के एक कोने को इवन तजर्बा किया गया है, जहाँ भी आप खोदें, जहाँ भी काश्तकारी करें, जरखेज़ कुदरती ज़खायर से भरपूर ज़मीन, तकरीबन हर गांव, हर कस्बा, इवन फिल विद पीपल, विद एनिमल्स के साथ, जो उस वक़्त की दौलत होती थी, ब्लॉसम। लेकिन दैट ऑल चेंज्ड, ये सब कुछ चेंज हो गया। किस तरह चेंज हुआ? ये जब इसराइल छोड़ के चले गए उस मुल्क को, तो जिन लोगों ने वहां पे कब्जा किया, आप एक नाम नोट कर लें, जाके अब चेक करेंगे, मार्क ट्वेन, ये अमेरिकन हिस्टोरियन, राइटर और पब्लिशर और इस तरह का था। वो उस दौर में वो वहां पर गया, तो उसने जाके देखा और उसका बयान था कि ये लैंड जो है ये हॉरिबल लैंड है, ये वीरान, बंजर, उजड़ी हुई सरजमीन, जहाँ पर दरख्त का एक पत्ता नहीं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए बंजर और पथरीली नापसंदीदा ज़मीन, रिपल्सिव एंड ड्रेडेड लैंडस्केप जितना था। और कहते थे ऐसा मंजर देखा जहाँ दूर दूर तक नजर जाती थी, ब्लिस्टरिंग नेकेड ट्रीलेस लैंड, दिल को उदास और दुखी कर देने वाला मंजर था कि इस तरह जब यहूदी वहां से चले गए तो लैंड की ये हालत हो गई। और बल्कि एक और अल्फोन लेमरटाइन, ये फ्रेंच राइटर था, और वो बताता है, कहता है कि अपनी किताब में लिखता है, रिकलेक्शन फ्रॉम द ईस्ट, यरूशलेम की दीवारों के बाहर हमने ना कोई बंदा देखा, ना कोई दरख्त और ना ही कोई जिंदा आवाज़ सुनी। हमने वहाँ उजाड़ वीरान इलाके में मौत जैसी खामोशी और हू का सालम जो शहरों गांव को निगल जाता है, इस तरह की हालत को देखा। एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड वो गया, तो वहाँ पर विजिट किया, तो उसने कहा यहूदी बेकार में वापस आए, अगली क्रैम्प्ड, स्क्वेल्ड, अनकंफर्टेबल, फिल्थी लैंड।
یہودی بیکار یہاں پہ آئے, خدا ہی جانتا ہے کہ وہاں ان کو کیا ملنے والا ہے. لینڈ, اور یہ نہیں کہ وہاں پر لوگوں نے کوشش نہیں کی کھیتی باڑی کی اور بٹ لینڈ نیور رسپونڈڈ. لوگوں نے کوشش کی. ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی بھائی نے بھیجا تھا, آپ نے تقریر سنی ہوگی پاکستان کی وہ اسمبلی میں کسی نے بیرسٹر سیف, اس کا اگر غور سنیں, ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ تسی تے بھائی کرسچن ہو, تسی بائبل سے یقین, اس کی باتیں سنیں کہ جب 1930 میں اور اس دور میں یہودی وہاں پہ جانے شروع ہوئے تو عرب لوگ جنہوں کہنے ترلے کرتے سن کہ یہ زمین خرید لو ہم سے, یہ سوامپ ہے, ملیریا ہے, ڈمپ ہے, بنجر ہے, مردہ زمین ہے. تو کہتے وہ ترلے کرتے سن, بیگ کر دے, اور جب ان کو پیسے سستی خرید لیتے تو کہتے ہیں یہ روایت قائم ہے کہ وہ چلتے جاتے تو کہتے اسٹوپڈ جوش, کہ اے گندی بیکار بنجر زمین انہوں نے اینے پیسے جو خرید لی. ناؤ اف یو گو بیک the land is like milk and honey. جیسے جیسے یہودی واپس گئے, لینڈ اسٹارٹ ریسپونڈنگ. یسایہ 35 لکھا ہے, the future glory of Zion, the wilderness and the wasteland shall be glad for them. کن کے لیے؟ اسرائیل کے لیے, کہ وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے جو وادیاں ویرانے جو کچھ ہوں گے وہ اپنے آپ کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں گے. بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے, دشت خوشی کرے گا اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا, اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی, abundance of flowers, اور وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا. لبنان کی شوکت اور کرمل کی شارون کی زینت اسے دی جائے گی, وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے. Fascinating. And the desert shall rejoice and blossom as rose. It shall blossom abundantly and rejoice, even with joy and singing. The glory of Lebanon shall be given to it. The excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the Lord, the excellency of our God. گلاب کی مانند شگفتہ, اور اس کا مطلب ہے کہ بے شمار بیوٹیفل لینڈ ہوگا. ابنڈنٹ فلاور. آپ فلاور دنیا میں سب سے ٹاپ ایکسپورٹر ہے فلاور کا. ویجیٹیبل, فروٹس, میٹ, ایوری تھنگ از اے فلورش لینڈ. جدھر جدھر نگاہ کریں یو ول سے یہ تو باغ عدن کی طرح کا. آمین. اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی عبادت کو ختم کریں, میں جو کچھ میں بتانا چاہ رہا تھا اس کا ایک شارٹ, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ, 3 منٹ کی ایک ہے وہ کلپ ہے, وہ دکھانا چاہتا ہوں. پہلے یہ دیکھیں اس کو, کلپ کو, تو اس کے بعد میں 2 منٹ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. Number 1, increasing instability of nature. 2, increasing lawlessness and violence. 3, increasing immorality. 4, increasing materialism. 5, increasing hedonism. 6, increasing influence of humanism. 7, depraved entertainment. 8, calling evil good and good evil. 9, increasing use of drugs. 10, increasing blasphemy. 11, increasing paganism. 12, increasing despair. 13, signs in the heavens. 14, increasing knowledge. 15, increasing travel. 16, the explosion of cults. 17, the proliferation of false Christs. 18, increasing apostasy in the church. 19, increasing attacks on Jesus. 20, increasing attacks on the Bible. 21, increasing persecution of Christians. 22, increasing occultism. 23, wars and rumors of war. 24, weapons of mass destruction. 25, increasing famine. 26, increasing pestilence. 27, computer technology. 28, television. 29, satellite technology. 30, virtual reality. 31, unification of Europe. 32, Far Eastern military powers. 33, movement toward world government.
34, regathering of the Jews. 35, reestablishment of Israel. 36, reclamation of the land of Israel from desolation to abundance. 37, revival of biblical Hebrew. 38, reoccupation of Jerusalem. 39, resurgence of the Israeli military. 40, refocusing of world politics on Israel. 41, Russian threat to Israel. 42, Arab threat to Israel. 43, denial of the second coming. 44, denial of creation by God. 45, outpouring of the Holy Spirit. 46, translation of the Bible into many languages. 47, preaching of the gospel worldwide. 48, the revival of Messianic Judaism. 49, the revival of Davidic praise worship. And number 50, the understanding of Bible prophecy. Folks, this list could be greatly expanded, but the 50 examples I've just given you should be sufficient to show that we are living in the season of the Lord's return. जैसे कि पहली मैंने आयत पढ़ी थी लूक 21 से, क्या थी वो? जब ये सब बातें होते देखो तो अपने सर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है. ये डे बाय डे increasing. We are really living in an exciting and also dangerous world, baby. We are living in end time. तो इसलिए मेरी जो दुआ है या मेरा जो पैशन है कि आप में से कोई भी लेफ्ट बिहाइंड न रह जाए, क्योंकि जब चर्च, जब खुदावंद, ये सब होने की जब बातें हैं तो इसका मतलब है इससे पहले कुछ होने वाला है, वो कितना नज़दीक है. अगर ये नज़दीक है तो जो कुछ इससे पहले होगा वो कितना नज़दीक है. इससे पहले होगा क्या? एंटी क्राइस्ट आएगा, और एंटी क्राइस्ट से पहले क्या होगा? रैप्चर इज मोर नियर. तो मकसद ये है, आर यू रेडी? क्या तुम या मैं इस बात के लिए रेडी हैं कि अगर आज, जिसे आम तौर पे हम कहते हैं क़यामत आ जाए, वो हमें लेने के लिए, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की आमद सानी, दूसरी आमद, जिसके लिए चर्च मुंतज़िर है, जिसके लिए बिलीवर लुकिंग, वेटिंग ईगरली. तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको डरने की इन चीज़ों से ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डे बाय जब ये सारा कुछ होते देखो तो और दुआ करो, और दुआ करो, लॉर्ड कम सून, लॉर्ड कम क्विकली. खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे. जैसा खुदावंद ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस ज़मीन पर. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं. आमीन. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम में. आमीन. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर कमिंग. Go in peace and serve the Lord. And again, Happy New Year to all of you. God bless you.